جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں۔ آپ ہی بتائیے آج کون سے ٹاپک پہ آپ سے بات کریں، کون سی ایسی بات آپ سے شیئر کریں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو، اور کچھ چیزیں بھی بھولی ہوئی ہیں وہ یاد آ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں آپ مجھے شیئر کریں گے، آپ لوگ بتاتے ہو ماشاءاللہ ساری چیزیں کہ سر اس پہ پھر ہم کہتے ہیں چلو یار بات کر لیتے ہیں۔ آج بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں۔ آپ تو اس وقت نہیں بولو گے، جب میری ویڈیو آ جائے گی اور کیا کہتے ہیں کہ آن لائن ہو جائے گی ویڈیو اور پبلش ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کو ریویوز آتے ہیں۔ تو آج کا جو ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ خوشیاں کیسے جمع کی جائیں، غم کیسے دور کیے جائیں۔ پتہ ہے آپ کو خوشیاں جو ہے، خوشیوں کا تھاٹ کیسے لایا جائے، ہماری صحت کیسے صحیح ہو۔ اگر ہم ڈپریس ہوتے ہیں، ہمارے اندر ٹینشن ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ہے بہت ساری جو ہے الجھنیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہم پرفارم صحیح نہیں کر پاتے، ہم زیادہ زندگی کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم جینا چاہتے ہیں اپنے 60 سال کی زندگی جو ہے ہم سال میں ختم کرنا چاہتے ہیں، دنوں میں جو ہے زندگی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا یوز کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی کے اندر خوشیوں کو تھوڑی تھوڑی یوز کریں، اس کو جمع کریں، اس کو جمع کر کے نا اس کے ساتھ ریپ اپ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم خوشیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اپنی زندگی سے تو پھر غم آ جائے گا، ہے نا؟ تو خوشیوں کو تھوڑا تھوڑا جمع کریں، تھوڑی تھوڑی یوز کریں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ جو ہے وہ زندگی بہتر گزرے گی، زندگی بہتر گزرے گی، چیزیں اچھی پرفارم ہوں گی۔ دیکھو مرنا تو ہے، بل گیٹس ہو گیا ہے، امبانی ہو گیا ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سب نے جانا ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے، بہت زیادہ ان کو ایگریسو ہیں، بہت زیادہ ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ وہ جو ہے مزے میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کو بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ساری چیزوں نفسیاتی الجھنوں کے اندر جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے وہ بالکل صحیح ہے، جیسے سمندر نہیں ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے سمندر بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی طوفان ہوتا ہے نا؟ پہاڑوں کے اندر ہمیں لگتا ہے بڑا سخت ہے اور بہت اونچے پہاڑ ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ یہ سب کے سب جی رہے ہیں، خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے یہ، جیسے ہم مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق ہے۔ طوفان اس کے اندر بھی بہت سارے بادبان ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اندر بھی بہت زیادہ لاوا ہوتا ہے، بہت اندر وہ پنپ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک دن آتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، پھر زلزلہ آتا ہے، پھر لاوا پگھلتا ہے، دنیا کے اندر ایسڈس آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس وہی گانا آیا تھا نا کہ دنیا میں بہت غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے، لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا۔ تو ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھیں یار، دوسرے کے سکھ کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارا سکھ جو ہے ہمیں کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا، کیا سوچ سکتے ہیں کہ جو سکھ ہمیں ملا ہوا ہے، جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، جو آسائشیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، جو خدا نے ہمیں فیسیلیٹ کیا ہوا ہے، اس کے ہم حقدار تھے۔ ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو خدا نے ہمیں یہ چیزیں دی؟ جو ہم یہ سوچیں گے تو ڈپریس نہیں ہوں گے، ہم ٹینس نہیں ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ جینے کی امنگ ہوگی، کرنے کی امنگ ہوگی، صحت اچھی ہوگی ہماری، دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا۔ دماغ جب آپ کا صحیح کام کر رہا ہوتا ہے نا اور اس پہ بوجھ نہیں ہوتا تو ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ ہونا وہی ہے جو اوپر سے چلتا ہے فیصلہ، جو اوپر سے فیصلہ چلتا ہے، قدرت کا فیصلہ چلتا ہے، تو وہ ہوتا وہی ہے۔ ہم کتنا بھی کچھ کر لیں، لیکن کوشش کرنا ہے، ٹھوکریں کھانی ہے، ٹھوکریں کھائیں گے تو منزل ملے گی، سوتے رہیں گے تو منزل نہیں ملے گی، ہے نا؟ کرنا ضرور ہے۔ اب اس کرنے کے اندر پریشانی آتی ہے۔ اسکول میں بچہ جاتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ A1 گریڈ آ جائے، ضروری نہیں کہ وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، لیکن کوشش کرتا ہے وہ، کوشش کرتا ہے وہ، گھر سے نکلتا ہے وہ، دماغ لگاتا ہے وہ، پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اپنے آپ کو فوکس کرتا ہے، پھر خوشیاں ملتی ہیں اس کو. لیکن ہم ڈپریس کر دیتے ہیں اس کو. ہم نے ان کو گھوڑا بنایا ہوا ہے، ریس کا گھوڑا. جی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 1 نمبر 2. غلط ہے، بالکل فقدان ہے یہ ہماری سوچ کا. بچوں کو ریس کا گھوڑا مت بنائے، بچوں کو گدھے گھوڑے مت بنائے، ہے نا. وہ نارمل لائف ان کو گزارنے کے لیے دیں کہ بھائی اسکول جا رہے ہو، کالج جا رہے ہو، یونیورسٹی جا رہے ہو، تو بس سیکھو، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو. ٹھیک ہے نا. اب اچیومنٹس تو آپ کو خدا دے گا نا. آپ اپنا 100% دو، اپنا 100% دو. جو اپنا 100% دو گے نا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. پھر ایک اور اسٹیج آتی ہے اپنا 100% کے بعد، اس کام کا 100% دو. جب اس کام کا 100% دو گے نا تو بھی اچیومنٹس مل جائیں گی آپ کو، ہے نا. ہر چیز کی کامیابی کا ایک وقت ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت ہی ایزی ہے ڈپریس ہونے سے نکلنے کا، آپ کی ٹینشن سے نکلنے کا. بہت ہی. ایک امریکہ کا صدر تھا ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے، بعد میں آیا وہ. اس سے پہلے اوباما آیا. وہ 40 سال میں آیا اس سیٹ کے اوپر، جس سیٹ پہ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر ہم آئے. اللہ نے بھیجا اس کو. وہ اپنے 8 سال پورے کر کے چلا جاتا. 40 ایئرس کی عمر تھی اس کی جب گیا. 48 آورس کے اندر، 48 ایئرس کے اندر. اور جب ٹرمپ آیا تو اس کی عمر 60 سال تھی. ابھی جو آیا وہ اس سے بڑا ہے. تو یہ تو خدا کی قدرت ہے. کیا چیز ہمیں اس کو پسند آتی ہے، کس چیز کی وجہ سے وہ ہمیں اچیو کر رہا ہوتا ہے، ہمیں دے رہا ہوتا ہے، یہ ہم پوچھ نہیں سکتے اس سے، ہے نا. کچھ چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں. اوباما کی اچھی لگی، وہ 40 میں آ گیا. ٹرمپ کی نہیں لگی، وہ 60 میں آیا. اور اب والا جو ہے بائیڈن جو ہے اس سے زیادہ عمر کا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ بھی جو خدا قدرت جو چل رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے ہمیں، اور اسی سے چلتا ہے. تو آپ کس چیز کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کس چیز کے لیے ٹینس لے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے تو ہوگی نا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس اچھی بیوی نہیں ہے جو آپ پہ ظلم کرتی ہے، جو آپ کو آپ کی بات نہیں مانتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اچھی بیوی خدا نے رکھی ہو، ہمیں پتہ نہ ہو، کوئی ذریعے سے مل جائے، دوسری تیسری، ہے نا. تو بالکل ٹینشن نہیں لینے کا. بیوی اگر اچھی نہیں ملی تو بھی ٹینشن نہیں لینے کا. کام اچھا نہیں ملا تو بھی ٹینشن نہیں لینے کا. کرتے رہنا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائے گی ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. گھر بڑا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، ہوتا ہے اس سے بڑا گھر رکھو. آپ کو پتہ نہیں ہے نا، اس لیے آپ ٹینشن لے رہے ہو. اور جب مل جائے تو او مائی گاڈ یہ کیا مل گیا مجھے، میں اس کا تو حقدار نہیں تھا. لیکن جب مل جاتا ہے تو شکر کریں، نہیں ملا تو صبر کریں، کوشش کرتے رہیں. اور کرتے 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 ٹھوکرے کھاتے 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 ایک دن آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی. منزل طے ضرور کریں. اگر بیوی اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ وہ اچھی ہو جائے، ہے نا. اور بس انشاءاللہ مل جائے، وہی اچھی ہو جائے گی. اس کے نصیب میں اچھا نہیں ہوگا تو پھر دوسری مل جائے گی، ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو فارغ کر دیں، لیکن انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. آپ کے مطابق آپ کی زندگی ہو جائے گی. آپ دعا کریں تو پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ زندگی سہل ہو جائے گی. ڈپریشن نہیں آئے گی. بچے اگر آپ کی بات نہیں مانتے اور تو ان کو سمجھائیں، ان سے کاؤنسلنگ کریں ان کی، ٹھیک ہے نا. اور آپ ان کی ساتھ صحیح نہیں چل رہے تو ان کو بھی بتائیں. تو یہ ڈپریشن کے ماحول سے نکلنا پڑے گا، ٹینشن کے ماحول سے نکلنا پڑے گا. ڈسکشنس ہونی پڑے گی، اس کے لیے کاؤنسلنگ ہونی پڑے گی، اچھی لائف کے لیے اچھی پلاننگ کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ کیا ہوگا، زندگی سہل ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی. جو حال میں ہے، حال میں ہم اچھے گزریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اگر ہم حال کو اچھا نہیں کریں گے تو ہم جس چیز سے پریشان ہو رہے ہیں، جو آنے والا ہے، تو وہ بھی خراب ہو جائے گا. اور جو گزرا ہوا ہے اگر اس میں ہی ہم لگے ہوئے ہیں کہ یار ماضی میں ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، ہمارے پاس یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اب نہیں ہے اب نہیں ہے اب نہیں، تو کوئی بات نہیں یار. اس کو ضرورت تھی تو تھا، اس کو ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا روتا ہے، پتہ کیوں روتا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ ہنستے ہیں دانت نظر آتا ہے. ہمارے جو 7 بڑے لوگ ہیں، میرے پاس نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے اس دانت کی، ہے نا. تو اگر دانت ہوتے تو وہ اپنی ماں کی سینے کو چھین لیتا. لیکن جب جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے اس کے بعد دانت آ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو سب کے ساتھ پریکٹیکلی گزر چکی ہوگی اور گزر رہی ہوگی. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ سیاپا کس چیز کا ہے نا. تو جب آدمی کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے
خدا وہ رکھتا ہے جو موسم جس خطے میں وہ رہ رہا ہے اس موسم کے حساب سے پھل پھول دیتا ہے اور سبزیاں دیتا ہے اور کھانے دیتا ہے. تو پھر کس چیز کا یار خواہ غم منانا؟ انجوائے کرو. کوئی زندگی کے اندر کچھ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو یہ باتیں صحیح ہیں تو آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچائے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایویں ہی ہیں تو بس سنیں, چلے جائیں, کوئی بات نہیں ہے. 2,500 ویسے ہی 3,000 ہمارے اپنے سبسکرائبر ہو چکے ہیں, اور تقریباً گھنٹے بھی پورے ہو چکے ہیں مونیٹائز کے. انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ آگے بڑھا دو گے چیزوں کو تو لوگوں کو فائدہ ہوگا, مجھے بھی فائدہ ہوگا بھیا, مجھے بھی جو ہے حوصلہ ملے گا, مجھے بھی حوصلہ ملے گا اگلی ویڈیوز بنانے کا اچھے ٹاپکس کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑے رہنے کا. تب تک کے لیے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.